بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم اپنے بنیادی عقائد میں سب سے آخری عقیدہ آخرت کو پڑھیں گے۔ عقیدہ آخرت کو پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ عقیدہ آخرت اور اس سے متعلق عقلی اور نقلی دلائل جان سکیں، برزخ، حشر نشر، مقام محمود، حوض کوثر، میزان، شفاعت، جنت اور جہنم کے بارے میں جان سکیں، جنت اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کا جائزہ لے سکیں، عقیدہ آخرت پر ایمان پختہ کر کے جنت کا شوق اور جہنم کا خوف قلوب میں پیدا کر سکیں، آخرت کی تیاری کر کے حقیقی کامیابی پانے والے بن سکیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ اس کا لانگ کوشچن کا، عقیدہ آخرت۔ اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کے حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نہ صرف اس عارضی دنیا کے احکامات سکھائے ہیں بلکہ مرنے کے بعد جتنی منازل انسان نے طے کرنی ہیں ان سب کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ دوسرا اس کا پوائنٹ ہے عقیدہ آخرت کا مفہوم۔ عقیدہ آخرت سے مراد ہے دنیا کی زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور اس زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس دنیا کی زندگی کے اعمال پر ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تیسری اس کا پوائنٹ ہے عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ قرآن مجید میں عقیدہ آخرت کے مختلف اجزاء کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جن عقائد کی تعلیم کو اپنے ماننے والوں تک پہنچایا، ان میں عقیدہ توحید اور رسالت کے ساتھ عقیدہ آخرت بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں تک آپ اس پوائنٹ کو کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 4، قرآن مجید میں یہ منکرین آخرت کا موقف کیا تھا؟ منکرین آخرت کا موقف تھا کہ کیا زمین میں نیست و نابود ہونے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ہمارے لیے تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اور ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ کون زندہ کر سکتا ہے؟ یہ منکرین آخرت کا موقف تھا۔ قرآن مجید میں منکرین کو جو ہے منکرین آخرت کو جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی شبہات کا جو شکوک و شبہات وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں اس کو رد کرتے ہوئے فرمایا، اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔ یہاں تک آپ اس کو کر لیں گے، یعنی کہ پوائنٹ 4 ان کا موقف ہے اور 5 ان کو جواب ہے اللہ پاک کا اب قرآن پاک میں۔ پوائنٹ 6 ہے عقیدہ آخرت پر عقلی دلائل کیا ہیں؟ انسانی عقل عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اچھے اعمال کا صلہ اور برے اعمال کا بدلہ ملتا ہے۔ غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے، کیا مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا نہیں ملے گی؟ کیا پرہیزگاروں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا؟ کیا اشرف المخلوق انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کیا ہے اور کیا اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ جب عقل انسانی اس پر غور و فکر کرتی ہے تو یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوتی ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ ٹھیک ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے بھی کچھ مراحل ہیں۔ موت کے بعد کی زندگی کا مراحل کیا ہیں؟ سب سے پہلا ہے عالم برزخ۔ عالم برزخ وہ مقام ہے جہاں پر انسان مرنے کے بعد اور دوبارہ جی اٹھنے سے پہلے کا درمیانی عرصہ اپنا گزارتا ہے، اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کے معنی کیا ہے؟ دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب تک اٹھائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کیونکہ ہمارا ای شیٹ پہ جگہ کم ہوتی ہے، آپ اس میں سے مختصر چن کے لکھ لیجیے گا۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس کا حشر و نشر۔ نشر کے معنی موت کے بعد زندہ کرنا ہے، جبکہ حشر کے معنی حساب کے میدان اور پھر جنت و دوزخ کی طرف لے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق ہوں گے، اور پھر مکہ اور مدینہ کے قبرستانوں کے لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے۔ حشر میں لوگوں کے مراتب جدا جدا ہوں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام اعلیٰ ترین ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے۔ اس دن کافر سخت آزمائش میں ہوں گے اور منہ کے بل چل رہے ہوں گے۔
تیسرا اس کا پوائنٹ ہے مقام محمود اور شفاعت۔ شفاعت کے معنی جو ہے سفارش، اور شفاعت کی 2 قسمیں ہیں، میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، بیٹا آپ دیکھ لیجئے گا۔ پہلی شفاعت کبریٰ ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شفاعت کا فائدہ پوری انسانیت کو ہوگا، کیونکہ حساب کے انتظار کی سختیاں ختم ہو جائیں گی اور حساب شروع ہوگا۔ اسی شفاعت کو مقام محمود کہتے ہیں، اور اس کا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام محمود شفاعت ہی ہے، اور دوسری شفاعت شفاعت صغریٰ ہے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، ملائکہ، علماء و شہداء، صالحین، قرآن مجید اور روزے رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے حضور انسانوں کی شفاعت کریں گے۔ اس کے بعد ہے حوض کوثر۔ کوثر جنت کے اس حوض کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت عطا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے سیراب ہوگی۔ قیامت کے دن جو اس حوض سے پانی پی لے گا وہ خوش بخت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام اور مومنین کو حوض کوثر سے سیراب ہونے کی نوید سنایا کرتے تھے۔ حوض کوثر کی صفات بیان کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے ہیں، یہ موتیوں اور یاقوت کی نالیوں میں بہتی ہے، اس کا پانی شہد سے میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ مہک والا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ آپ کا کوشچن نمبر 2 شارٹ کا آنسر بھی بنتا ہے۔ میزان جیسا کہ آپ اس کے لفظ سے ہی واضح ہوتا ہے کہ ترازو کو کہتے ہیں۔ ترازو کسی بھی چیز کا وزن کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور آخرت میں اعمال کے وزن کے لیے قیامت میں ترازو جو ہے یا میزان جو ہے وہ استعمال نصب کیا جائے گا۔ اس کا ہر پلڑا اتنی وسعت رکھے گا جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ یہ میزان حق ہے، اور قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جن کے نیک اعمال ہوں گے وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا وہ خسارے میں ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے تو کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری میزان میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کا آخری پوائنٹ جو ہے وہ جنت اور جہنم ہے۔ جس طرح کے میزان میں وزن ہونے کے بعد جب انسان کے نامہ اعمال واضح ہو جائیں گے کہ کس کے نامہ اعمال کا وزن ہلکا ہے اور کس کا بھاری ہے، تو وہ اس کی بنا پر جنت اور جہنم میں جائیں گے۔ یہاں پر اس کا شارٹ کوشچنز بھی تیسرے شارٹ کوشچن کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ درست جواب کا انتخاب مشق دیکھیں۔ مرنے کے بعد انسان کی سب سے پہلی منزل ہے عالم برزخ۔ عقیدہ توحید رسالت کے ساتھ بنیادی اہمیت کا حامل عقیدہ آخرت پر ایمان ہے۔ نشر کے معنی موت کے بعد کی زندگی ہے، اور حشر کے دن کافر چل کر آئیں گے منہ کے بل۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ہوں گے حضرت ابوبکر صدیق۔ یوں ہمارا سبق جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ سبق کے درمیان میں مختصر جوابات جو ہے وہ مارک کیے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں گے، اور تفصیلی سوال کے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ واضح کر دیے گئے ہیں۔ اور اس طرح سے ہمارا عقائد میں سے سب سے آخری عقیدہ آخرت اختتام کو پہنچا۔